السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم کلاس 10th اسلامیات کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں سے حدیث نمبر 17 کا ترجمہ و تشریح اور اس حدیث کے متعلق جو اہم سوالات ہیں بورڈ کے اندر آتے ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم حدیث اور اس کا ترجمہ اور تشریح پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من حج البیت فقضى مناسکہ وسلم المسلمون من لسانہ ویدہ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ من جس شخص نے حج البیت بیت اللہ کا حج کیا، فقضى پس اس نے ادا کیے، مناسکہ اس حج کے مناسک یعنی اس کے فرائض ادا کیے، وسلم المسلمون اور محفوظ رہے مسلمان، من لسانہ اس کی زبان سے، وَيَدِهِ اور اس کے ہاتھ سے، غُفِرَ لَهُ تو بخش دیے جاتے ہیں اس کے، ما تقدم من ذنبی گزشتہ اس کے جو گناہ ہیں، جو پہلے کے گناہ ہیں۔ جس نے بیت اللہ کا حج اور اس کے مناسک پورے ادا کیے اور مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ عزیز طلبہ، حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے اور جو ہر صاحب استطاعت مسلمان مرد و عورت پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے۔ صاحب استطاعت اس کو کہتے ہیں جو حج کے لیے جانے، واپس آنے اور وہاں پر رہنے کا خرچہ اس کے پاس موجود ہو اور اس کے گھر والوں کا جو اخراجات ہیں وہ بھی وہ اس دوران جو ان کے اخراجات ہیں وہ بھی ادا کرے۔ جس کے پاس اتنی رقم موجود ہے تو اس شخص کے اوپر حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے حج کیا بیت اللہ کا اس طریقے سے کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، چونکہ بیت اللہ کا جب حج کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا سے مسلمان وہاں پر جمع ہوتے ہیں، تو جب اتنے زیادہ لوگ ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہاں پر تکلیف بھی پہنچتی ہے انسان کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ وہاں پر آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے، ایثار اور قربانی کا معاملہ کرنا ہے اور عفو و درگزر کا معاملہ کرنا ہے۔ کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ کے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے، نہ زبان سے اس کو تکلیف دینی ہے اور نہ ہی اپنے اعضاء سے اس کو تکلیف دینی ہے۔ تو جو شخص ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہ معاف فرما دے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، جس شخص نے حج کیا اس طریقے کے مطابق جس طریقے کے مطابق فرض کیا گیا تو جیسے وہ لوٹے گا تو وہ ایسا ہے جیسا کہ پہلے دن کا بچہ، جس طرح کہ پہلے دن کا بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو جس طرح وہ بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح وہ شخص جو حج کر کے اس کو اچھے طریقے سے حج ادا کر کے لوٹا تو وہ شخص بھی ایسے ہی گناہوں سے پاک اور صاف لوٹتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھی اس حدیث کا ترجمہ اور تشریح۔ اب اس حدیث کے متعلق جو مختصر سوالات آتے ہیں بورڈ کے اندر، اہم کوئسچن، وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ پہلا کوئسچن جو اس حدیث کے متعلق آتا ہے وہ یہ ہے کہ حج کے دوران کن آداب کا اہتمام کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے کہ حج کے دوران دنیا بھر کے مسلمانوں کا عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے، اس لیے اس موقع پر صبر و تحمل اور عفو و درگزر اور ایثار سے کام لیا جائے تاکہ کسی مسلمان بھائی کی نہ زبان سے دل آزاری ہو اور نہ اسے ہاتھ سے تکلیف پہنچے۔ دوسرا سوال جو اس حدیث کے متعلق بورڈ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں حج کتنی بار فرض ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حج صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہوتا ہے۔ تیسرا سوال جو اس حدیث کے متعلق اہم ہے وہ یہ ہے کہ حج کے 4 فوائد تحریر کریں۔ کوئی سے 4 فوائد تحریر کر سکتے ہیں آپ؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول۔ نمبر 2، انسان کے سابقہ گناہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
اور نمبر 3 صبر و تحمل اور عفو و درگزر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھی آپ کے سماج سلیبس کے مطابق جو چوتھی حدیث، حدیث نمبر 17، اور اس حدیث کے متعلق جو اہم کویسچن تھے وہ آج ہم نے پڑھے ہیں۔ والسلام۔